یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، ننگیز کا چھپانا، اور یہ جو ہے یہ ساری کی ساری نماز کے لیے جو ہے وہ شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ساری کی ساری ہم نے قرآن سے لی۔ کپڑے کا پاک ہونا قرآن کے اندر ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یہ امام ابو حنیفہ نے یہ شرط قرآن سے لی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، قرآن کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والے کے لیے پاک گھر بنا دو۔ معلوم تھا کہ ناپاک جگہ نماز نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ شرط کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ اسی طرح جو ہے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، اور یہ شرط بھی قرآن میں وضو کا ذکر ہے، اس سے جو ہے وہ ہم نے لی کہ جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کا وقت ہونا شرط ہے، اگر نماز کا وقت ٹل گیا تو قضا تو ہوگی، ادا نہیں ہوگی، اگر وقت سے پہلے پڑھی تو ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ شرط ہم نے کہاں سے لی؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ ایسا فرض ہے کہ اس کا وقت متعین کیا گیا ہے، تو یہ شرط بھی ہم نے قرآن سے لی۔ قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ شرط بھی ہم نے جو ہے وہ قرآن سے لی۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ننگیز چھپا ہوا ہو۔ آدمی کا ننگیز ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ ہم نے لباس اس لیے نازل کیا تاکہ ننگیز چھپا ہو۔ تو یہ شرط بھی قرآن سے لی۔ اور ایک شرط نیت ہے، نیت کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کا معنی ہی تصحیح نیت ہے۔ تو یہ ساری شرطیں ہم نے قرآن سے لی یا نہیں لی؟ تو ہماری نماز قرآن والی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ کہنا کہ تمہاری نماز جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے کوفے میں بنائی تھی، یہ بات غلط ہے۔ نماز کے اندر بہت سے فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ فرض ہے، قرآن کے اندر ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی تکبیر کہو۔ یہ ہم نے فرض والا مسئلہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ اس کے بعد قیام جو ہے وہ شرط ہے، قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ تو قیام کی شرط بھی ہم نے کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ قرات جو ہے وہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو آسانی سے پڑھ سکو وہ قرآن پڑھو۔ تو یہ فرضیت بھی ہم نے قرآن سے لی۔ رکوع کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، سجدے کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ اکثر فرائض ہم نے کہاں سے لے لیے؟ قرآن سے لے لیے۔ تو قرآن والی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب یہ کہنا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے بنائی ہے، قرآن سے لیے۔ اور باقی جتنی سنتیں وغیرہ ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہم نے احادیث سے لی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا جو ہے قرآن کے اندر ذکر نہیں، بخاری شریف کے اندر ذکر ہے کہ اس وقت حضور نے جو ہے وہ ایک روایت میں کندھوں کے، بخاری کے اندر ذکر ہے، مسلم میں کانوں تک کے روایت ہے حضرت ابن حجر کی۔ تو یہ ہم نے مسئلہ کہاں سے لیا؟ حدیث سے لیا۔ اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا میں نے بتا دیا ابھی کہ حضرت ابن حجر کی بھی روایت ہے، تجی سے بھی یہ روایت ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو یہ بھی ہم نے مسئلہ حدیث سے لیا۔ تو یہ محمودی ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، یہ نسائی شریف کے اندر اور دوسری سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی محمودی مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں،
یہی اعوذ باللہ مصنف عبد الرزاق کے اندر مذکور ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور آج کل جو ان کی تفسیر وہاں سے شائع ہوتی ہے سعودیہ سے، اس کے اندر بھی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کے حاشیے کے اوپر صلاح الدین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی ہم نے حدیث سے لیے، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر مذکور ہے۔ فاتحہ پڑھنا، اگلی سورت پڑھنا، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ رکوع جاتے، سجدے جاتے، سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر کہنا، بخاری شریف 110 صفحے کے اوپر یہ ساری تکبیریں موجود ہیں۔ یہ بھی ہم نے حدیث سے مسئلہ دیا۔ اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، یہ بھی نسائی اور سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، بخاری جلد 2 صفحہ 926 پہ یہی التحیات حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے۔ اور اس کے بعد درود پڑھنا اور دعا پڑھنا نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اور سلام پھیرنا یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ مسئلے ہمارے معمولی ہوئے یا نہ؟ تو یہ کہنا کہ دیکھو تمہاری نماز معمولی نہیں ہے، یہ بالکل غلط۔ ہماری نماز الحمدللہ قرآن والی بھی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بھی، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔